وہ روپ بکھیرتی شام تھی۔ ہر سو دھیرے دھیرے تاریکی پھیل رہی تھی۔ رنگ برنگے پھولوں کی مہک، رمان پرور سا ماحول تھا۔ وہ سفید ساڑی میں لپٹی مقدس حور لگ رہی تھی اور سیاہ زلفوں کے پس منظر میں روشن چہرہ بڑا معصوم اور بہت خواب آور لگ رہا تھا۔ وہ نئی تاریخوں کے چاند کو بڑی مہیت سے دیکھ رہی تھی کہ کسی نے بہت آہستہ سے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ رنگ و بو کی اس محفل سے دور آپ اس تنہائی میں کیا کر رہی ہیں؟ مدھم سی سرگوشی ابھری، تمہاری تلاش میں نکل آئی تھی۔ تم بھی تو ان تنہائیوں کے باسی ہو، پاگل لڑکی۔ نویل نے گھبرا کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا تو وہ حیران سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کا نازک سا وجود ڈولنے لگا تو نویل نے پیار بھری سرگوشی کی۔ سنو زویا، جذباتیت چھوڑ دو، نارمل ہو جاؤ۔ چکوری بن کر چاند سے پیار کرنا چھوڑ دو، انسانوں سے پیار کرنا سیکھو، کسی کو اعتماد میں لے کر دیکھو۔ وہ سر تا پا لرز گئی۔ نہیں نہیں کہہ کر وہ پلٹی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی، سبز گھاس پیروں تلے رونتی، برآمدے کی سیڑھیاں عبور کرتی، دروازے کا بھاری پردہ اٹھا کر اپنے بستر پر جا گری اور اپنے حواسوں کو مجتمع کر کے ایک حقیقت ایک افسانے کا موازنہ کرنے لگی۔ لیکن وہ کسی ایسی کہانی کی ہیروئن بننا نہیں چاہتی تھی۔ کئی بار اس نے بھیا کے ساتھ نویل کو دیکھا تھا، نام بھی سنا تھا، بھیا کے ساتھ ہی اس نے گریجویشن کیا تھا۔ وہ ان کی گمبھیر سی شخصیت سے مرعوب بھی تھی، لیکن کبھی ذہنی ہم آہنگی کا موقع ہی نہ ملا تھا، اور آج ان کا یہ اقدام زویا کے لیے توجہ طلب مسئلہ بن گیا تھا، اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ اڑ کر نویل کے پاس پہنچ جائے، اس کی پیار کے ساگر برساتی آنکھوں میں ڈوب جائے، اس کے قدموں میں سر جھکا دے۔ اب اسے اپنی شخصیت کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے سامنے اس نے اپنی انا کا بھرم رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد نویل کئی بار آیا بھی تو وہ اپنے ہی میں اتنی ہمت نہ پا سکی کہ اس کا سامنا کرتی، البتہ دروازے کے بھاری پردوں کے پیچھے جھروکوں سے دیکھا کرتی، وہی کھوئی کھوئی سی نظریں اس کی تلاش میں بھٹکا کرتی۔ وہ بھی تو انہی آنکھوں کے روپ میں سجا بیٹھی تھی، وہ اسے خوشیوں کا ایسا دیوتا سمجھ بیٹھی تھی جس کے استحان پر الہڑ اور معصوم لڑکیاں اپنے بر مانگنے جایا کرتی تھیں۔ وہ بھی اسی جیسا تھا، بڑا ہی سندر، بڑا ہی من موہنا تھا، اور یہ اس کے سچے جذبے کی کشش تھی کہ ایک دن اچانک ہی نویل کی مختصر خاندان نے زویا کو شمولیت کا شرف بخشا۔ نویل فارماسسٹ تھا، کسی انگلش فرم میں ملازمت کر رہا تھا اور عنقریب باہر جانے کا ارادہ تھا، اس وجہ سے اس کے والدین کو شادی کی جلدی تھی، اور پھر نویل نے پرانی واقفیت تھی، والدین کو کیا چاہیے تھا، اور نویل کی دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ وہ حیران رہ گئی، اور پھر مسرتوں کے پھول ایسے کھلے کہ ہر سو بکھر بکھر گئے۔ زندگی ایک حسین موڑ پر نکل آئی تھی۔ نویل تو بہت اچھا ہمسفر تھا، اسے ہر دم نت نئی چیزوں سے نوازتا رہتا، سیر و تفریح کے پروگرام بنتے، دونوں ہنستے مسکراتے خوشیوں سے بھرپور زندگی کے لمحات گزار کر رات گئے تک گھر لوٹتے، اور نویل اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ زویا کی قلب و روح میں شادمانیاں مچلا کرتی، ایک نور کا اجالا تھا جو اس کے گھر کی چھوٹی سی جنت پر چھا گیا تھا، اور شاید قدرت ان دنوں ان پر زیادہ ہی مہربان تھی کہ ازواجی بندھنوں میں بندھتے ہی ساون کا مہینہ شروع ہو گیا، اور اس موسم کا لبالہ کرنے کے لیے وہ مری اور سوات کی سیر کو نکل آئے۔ برسات کے ایسے موسم اور گلپوش کنجوں نے دونوں کے دلوں میں پہلے سے زیادہ ہلچل مچا دی۔ دلوں میں جو پیار کی چنگاری دبی ہوئی تھی اس نے شعلوں کا روپ دھارنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں پیروں بیٹھے ساون کی گھٹاؤں کو امڑتے اور پیار سے ایک دوسرے کو گلے ملتے دیکھتے۔ کبھی ساون کی تیز بوچھاڑ انہیں پورا بھگو جاتی اور وہ ساون کی بھوجاڑ کی رقابت کے اس جذبے سے کھلکھلا کر ہنس پڑتے اور بھیگتے ہوئے دل گداز جذبوں سے پلٹ آتے۔ کیف و نشاط میں ڈوبی زویا ان دنوں ایسی بے خودی چھائی رہتی کہ ہر دم اس کی جھیل سی مسکراتی آنکھیں اور من موہنا سا چہرہ زویا کی نگاہوں میں بسا رہتا، اور وقت تو پڑ لگا کر یوں اڑ چلا جا رہا تھا جیسے گلشن میں پرواہ کی گونج باقی رہ جائے اور ہواؤں کے ریلے پر بہتے ہوئے پھول ایک دوسرے کے گلے مل کر بچھڑ جائیں اور ہوائیں
ہوائیں سرسراتی ہوئی دور کہیں نکل جائیں اور وہ ان تنہا پھولوں کو دیکھ کر کانپ اٹھتی۔ اسے ایک پل میں تو صدیاں سمٹ آتی ہیں اور اپنے گہرے گہرے نقوش روح تک میں مثبت کر جاتی ہیں، جن کا اجنبی در بار بار دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ لیکن زویا کا دل تو دامن مشرق بن چکا تھا، جو جلووں سے معمور ہے، اور وہ ان فرسودہ سوچوں کو کیوں جنم دیتی؟ اس کے لمحہ بھر کی سوچ پر خوشیاں غالب آ جاتیں، اور اسلام میں بھی مرد و عورت کے رشتہ محبت کی شکل نکاح تجویز کی گئی ہے، تو وہ اپنے اس بندھن کی پختگی سے مطمئن تھی۔ اور ابھی شادی کو صرف 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ایک دن وہ پہلی بار نویل کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار دیکھ کر لرز اٹھی۔ انہوں نے دفتر سے آنے کے بعد کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ بہت سنجیدہ اور جز کی تصویر بنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ انگلیوں میں نہ جانے کب سے سگریٹ دبا سلگ رہا تھا اور وہ باہر خلاؤں میں تک رہے تھے۔ وہ چائے کی پیالی تھامے کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی، پھر شرارت سے ان کا ہاتھ تھام کر پیالی انہیں تھما دی تو وہ چونکے۔ زویا جی؟ پھر کمرے میں محیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہ بھی بڑی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، اور وہ جو اسے منٹ بھر بھی اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، یوں اس کی دیر تک خاموشی برداشت نہ کر سکے، بولے، زویا ناراض ہو؟ اور وہ ان کے الٹے سوال پر حیران سی انہیں دیکھتی رہی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سگریٹ کا طویل کش لے کر بولے، آج کل میری تمام حسیں مجھے آنے والے وقت سے خوفزدہ کیے رکھتی ہیں۔ نہ جانے جدائی ہی جدائی نصیب میں ہے، لیکن نہیں، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ تقدیر کے ہر وار سے لڑ کر تمہیں پالوں گا۔ اور وہ نرم و نازک جذبات رکھنے والی معصوم لڑکی پر قہر آلود سی شام جھک آئی۔ شوق آنکھوں میں دھند چھا گئی۔ انہوں نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ اس کے دل کے چھپے ہوئے کرب اور آنسو کو نہ جانے کہاں سے تلاش کر لیا۔ وہ تو ہر حال میں اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کا موڈ صحیح کرنے کی خاطر کیسٹ ریکارڈ کھول دیا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ فضا نغمے کی طرب میں ڈوب کر طمانینت دے گئی۔ اپنی محبت کے اعتراف کا کیسا انوکھا انداز تھا۔ مرادوں کے دن تھے، لیکن یہ کیسے معلوم تھا کہ ہم سفر بچھڑ جائے گا تو یہ ڈگر کتنی اذیت ناک ہوگی۔ دنیا بنانے والے نے تو انسان کو جنم دینے سے پہلے اس پر وقت کا مہور مسلط کر دیا ہے۔ وہ موتی کے دانوں کی طرح مقید ہو کر کسی ایک کا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ بہاروں تک پہنچنے کے لیے خار زاروں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ابر بارہ کے لطیف موسموں کو پانے والے بجلیوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور وقت کا پنچھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتا، ماضی قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ نویل کی فارن سے کال آ گئی تھی، اور جب زویا نے سنا تو وہ تڑپ اٹھی۔ وہ ان کی طویل جدائی کس طرح برداشت کر سکے گی، اور وہ ان کا جانا بھی ضروری تھا، اور زویا کو وہ ہمراہ لے جا نہیں سکتے تھے۔ 1 سال کے بعد ہی اس کا ویزا وغیرہ ملنا تھا، لہٰذا مجبوری تھی، اور وہ انہیں روک کر ان کی ترقی کی راہوں میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتی تھی۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ خوبصورت سجی سجائی دلہن کے دل میں انگارے بھر گئے تھے۔ چنچل نینا سلگ اٹھے، اور وہ آنے والی قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ زویا، خوشی سے رخصت کرو ورنہ میں جا نہ سکوں گا۔ وہ نویل کی آواز پر چونکی اور اپنی بکھری حالت کو سنبھالا دے کر مسکرا دی، اور ایک بار پھر دونوں میں عہد و پیما ہوئے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی گئیں۔ پھر اس نے بڑے حوصلے سے ان کا اٹیچی کیس درست کیا، ضروری سامان پیک کیا، اور خود ضبط کا مینار بنی بیٹھی رہی۔ نہ انہوں نے ساون بھادوں کے نیر بہائے، اور نہ ہی اس نے جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نویل نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی، اور وہ خداحافظ کہہ کر چلے گئے، اور وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے بھی نہ جا سکی کہ وہ اپنی تقدیر کے روشن ستارے کو آسمانی خلاؤں میں گم ہوتے نہ دیکھ سکے گی۔ پھر وہ ضبط کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو گئی۔ گھر میں اور کون تھا؟ ایک ساس کا دم تھا جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں جدائی کر کے آنکھوں کے آنسو پہنچ کر بہو کی دلجوئی میں لگ گئیں۔ ایک بڑی نند تھی جو شادی شدہ تھیں، اور وہ چند روز رہ کر اپنے شوہر کامران کے ہمراہ سسرال چلی گئیں۔ سسر وکیل تھے، دن رات موٹی موٹی کتابوں میں الجھے رہتے۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا رہتا، در و دیوار سے حسرت ٹپکتی، ہوائیں ویرانوں میں بین کرتی ہوئی محسوس ہوتیں، اور وہ پتھر کی مورت بن گئی جیسے جسم کا روح سے ناتا ٹوٹ جائے، پھولوں سے خوشبو اور چاند سے حسن چھن جائے۔ وہ تکیوں میں منہ چھپائے پڑی رہتی۔ خوابناک سے ماحول میں وہ آرٹسٹک سی بنی لڑکی نہ جانے کیا کیا سوچا کرتی۔ عجیب نامعلوم سی تہ دستی کا احساس رلانے لگتا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد نویل کی محبت نامے نے کافی سہارا دیا۔ پھر یہ سلسلہ کافی دنوں تک رہا۔
بڑی دل گداز روح پرور سی تحریریں ہوتی جنہیں پڑھ کر وہ پہرو ہنسا کرتی۔ اس کے بعد بتدریج خط آنے کم ہو گئے جنہیں وہ عدیم الفرحتی کی وجہ سمجھی۔ سال بیت گیا، اب وہ ان کے خط کے انتظار میں پہرو سلگا کرتی اور جب بھی اسے خط ملتا اس میں اسے جلد بلا لینے کی دھاڑیں ہوتی۔ اپنی مصروفیت اور معافی تلافی کے بعد ڈھیروں پیار کی باتیں ہوتی جنہیں پڑھ کر وہ جی اٹھتی۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک ہی ان کے خط آنا بند ہو گئے جس کا والدین پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جوابی ٹیلی گرام بھی بھیجے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے ملازمت چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ زویا نے سنا تو اس کے خوابوں کے شیش محل پر بجلی گر پڑی، بادلوں کے عفریت نے روشنی نگل لی اور اندھیرا پھیل گیا، تقدیر کا اندھیرا۔ تب پجاری کے من کا دیوتا آسمان کی نیلی ردا کی افشاں بھری اوڑھنی سے جھانکتا ہے، راتوں کے بھنورے ابھرتا ہے، موسموں کی وحشتوں میں لرزتا ہے، جسموں کی قید تو قابل تسخیر ہے۔ پھر اس نے ان جذبوں کے سہارے اس ہولناک درد سے سمجھوتا کر لیا، اور یہ تو اس کے اپنے احساسات تھے جن کی خاطر وہ زندگی کی دوڑ کھینچ رہی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ زندگی سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اتنی اجڑی لٹی سی ویران کہ دیکھنے والوں کے دل تڑپ اٹھتے، چہرے پر سرسوں پھولی رہتی۔ پلکوں چراغاں لیے وہ آنے والے کی منتظر رہتی۔ جب دنیا بنانے والے نے یہ میت ملائے تو یہ دوریاں اور فاصلوں کا سنگم تو نہ رکھتا کہ وہ یوں پیار کا شعلہ دل میں چھپائے شمع کی مانند تو نہ پگھلتی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت گھر والوں سے اجازت لے کر اس نے ایئر لائن جوائن کر لی۔ انٹرمیڈیٹ تھی، اچھے قد و قامت اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی، اسے فوراً ایئر ہوسٹس منتخب کر لیا گیا۔ میکے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس گھر و دیوار سے شوہر کی یادیں وابستہ تھیں اور فلائٹ پر اسے باہر بھی جانا ہوتا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو کوشش کر کے نویل سے مل سکتی تھی کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، لیکن اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس، اپنی انانیت کی آہنی فصلیں سامنے آ جاتی، تب وہ گھائل ہرنی کی طرح سمٹ کر رہ جاتی۔ اس دوران وہ راکھ کا ایسا ڈھیر ہوتی جس کے اندر چنگاریاں سلگ رہی ہوتی تھیں، اور سفر کے دوران وہ عجیب بے چینی سی محسوس کرتی۔ اسے اپنی ڈیوٹی سے واپس گھر آ کر ہی ذہنی سکون ملتا، راحت سی محسوس ہوتی، اور بوڑھے والدین کو تو اس صدمے نے زندہ درگور کر دیا تھا، اور کچھ تو ان کی جائیداد و املاک کا کرایہ تھا جس سے زندگی کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اور پھر زویا اپنا بوجھ سہارے ہوئے تھی، لیکن غم تو ایسا دیمک ہے جو دولت کی پرواہ کیے بغیر جسموں کو کھوکھلا کر ڈالتا ہے۔ نویل کو ملک چھوڑے ہوئے 5 برس بیت گئے تھے، اور آج نہ جانے کیوں اسے نویل شدت سے یاد آیا، اور وہ الماری سے البم اٹھا کر ایک تصویر غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی کی بہت سی تصویریں تھیں جنہیں دیکھتے ہی ماضی کی جل پریاں چھم چھم کرتی کمرے میں اتر آئیں، اور وہ اس جشن بہارا میں طلسمی انداز میں چلتی ہوئی الماری کے قریب آ گئی، اور اس کے دروازے سے سرخ رومال میں سمٹے ہوئے سیج کے خشک پھولوں کو بڑی عقیدت سے چوما۔ دل میں ایک درد کی لہر اٹھی، اور تان سین کے دیپک راگ کی طرح اس کے پریم نگر کا ایک ایک دیپ جل اٹھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بڑک اٹھے، اور اس کی پوری نگری شعلوں کی زد میں آ گئی۔ یہ کیسی آگ تھی جس نے چھوٹی سی جنت کو جہنم بنا دیا؟ یہ تو پریت کی ریت نہ تھی، یہ تو کومل جذبوں اور آرزوؤں کی منزل نہ تھی، ان کی گمشدہ منزلوں کا تو چاند بھی گہنا گیا ہے، اور آج میں تمہاری آنکھوں سے اس طرح پوشیدہ ہوں کہ پلک پر اٹکا ہوا موتی اپنا تمام رخ کھو دے گا، فنا ہو جائے گا، اور فنا مٹ جانے کا نام ہے۔ اور پھر زندگی کا بھی تو بیوپار ہوتا ہے نا، یہ بکتی بھی ہے اور خریدی بھی جاتی ہے، اور کہیں تو اتنی عارضاں ہوتی ہے کہ بن مول ہی بک جاتی ہے۔ لمحہ لمحے کا حساب ہوتا ہے، پر ایسے کہ گھٹا ٹوٹ کر برسے اور کائنات پر نمی کا احساس تک نہ ہونے پائے، اور وہ اندر ہی اندر اپنی حسرت کی آنچ سے پگھل جائے، اور پھر ایک دم ہی بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پڑے، جیسے گھنگور گھٹائیں ہوا کے دباؤ پر برس اٹھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے وہ بھابھی سے لپٹی رو رہی تھی۔ جب مظلومیت کا احساس شدید ہو جائے تو آنسوؤں کے سیلاب پر بند باندھنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور بھابھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، زویا اپنے اس خول سے باہر نکل آؤ، زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ یوں داؤ پر لگا دی جائے، اور جس کی خاطر تم نے یہ جوگ لیا ہے وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ نویل نے ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے، لیکن میں نے اس خبر کو غلط سمجھا، اور اب ان کی اس تحریر نے ہمیں یہ یقین کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور جس کے ذریعے ہمیں یہ خط ملا ہے، اس نے بتایا ہے کہ آج کل نویل اپنی امریکن بیوی کے ہمراہ پاکستان آئے ہوئے ہیں،
اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ زویا نے سنا تو اس کی سہمی ہوئی آنکھیں اور کچلی ہوئی روح پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ گنگ ہو کر رہ گئی اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھا لیتی۔ وہ نویل کا محبت نامہ نہ تھا جسے پا کر وہ حد سے بڑی بےتابی دل کو پڑھنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ تو اس کے لیے تختہ وزار کا حکم تھا اور ساکت و جامت موت کی منتظر تھی کہ بھابھی نے پرچہ اٹھا کر پڑھ لیا۔ لکھا تھا، ریاض بھائی، آپ کی بہن زویا میری طرف سے آزاد ہے، اگر وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، اور زویا کے لیے معذرت، نویل احمد۔ اور یہ مختصر سی تحریر پڑھنے کے بعد بھابھی نے کہا، زویا اب تم طلاق لے لو تاکہ مہر کا دعویٰ کیا جا سکے۔ جب وہ اتنی زور سے چیخی کہ زمین و آسمان دہل گئے۔ بھابھی، زویا مر چکی ہے اور اس نے تو 50,000 کی حقیر سی رقم سہاگ رات کو ہی معاف کر دی تھی۔ یہ تو محبت کی عظمت تھی، بیوپار نہیں تھا۔ بھابھی نے سنا تو جذبت ہو اٹھی، تو کیا نویل کے پاس اس قسم کی کوئی تحریر ہے؟ اس نے پلکوں پر زخموں کے نگینے سجا کر انہیں دیکھا، جیسے ان کے نزدیک اس کے اس جذبے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کے اس خاموش احتجاج پر بھابھی نے عقیدت سے سر جھکا دیا اور شکست خوردہ انداز میں بولی، زویا تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ موت کی تصدیق چاہتی ہو بھابھی؟ تو اس سہاگن کی اجڑی مانگ میں جھانکو جس کا صندوق کسی دوسری مانگ میں سجا دیا گیا ہو، اس کے ارمانوں کے خون سے دوسرے ہاتھ رنگے جا چکے ہوں، اور اس کی سیج کے پھول کسی دوسری سیج کی زینت بن گئے ہوں، اور وہ آب و گیاہ کا سمندر بنی ان مد و جزر کے طوفانوں میں گھری ایک ایسی چٹان بن جاتی ہے جس سے آبشار پھوٹتے ہیں اور بکھرے سپنوں کے تابوت جھرنے بن بن کر بہہ نکلتے ہیں، اور وہاں وہ ہر دم یک بستہ ہوائیں چلتی ہیں، آسمان سے برف کے گالے اڑنے لگے ہیں۔ انہوں نے زندگی کی حرارت کو ختم کر ڈالا ہے، چاروں طرف قہر ہی قہر، دھند ہی دھند، موت کا ابدی سناٹا۔ پھر اس نے دامن جھٹک کر اپنی سیج کے خشک پھولوں کو بستر پر پٹک دیا۔ دیکھو بھابھی، ان پھولوں پر بھی برف جمی گئی ہے، برف کی تہ گر رہی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی سفید تربتیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ میری سیج کے پھول ہیں جو قسمت سے کھلا کرتے ہیں، اور جس کی زندگی میں ایک بار کھلتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ تمہیں ان پھولوں کے ساتھ زویا کی تربت بھی نظر آ گئی ہے نا؟ اور یہ تو مشرق کی ریت ہے کہ جس گھر میں ڈولی آتی ہے اسی گھر سے اس کا جنازہ نکلتا ہے۔ بولو بھابھی، میری موت کی صداقت پر اب بھی شک ہے؟ اور زویا کی باتوں کا بھابھی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے دھندلائی آنکھوں سے زویا کو دیکھا، وہ ہذیانی کیفیت میں بولتے بولتے ضبط کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو گئی، اور بھابھی نے اس کے بہتے آنسوؤں کو آنچل سے صاف کیا، آرام سے لٹا کر کمبل اڑا دیا اور بولی، زویا تم نے اور تمہاری جیسی بہنوں کی زندگی میں یہ ایک ایسا خلا آ گیا ہے جس کا پر ہونا ناممکن ہے، اور پھر اس نے ان جذبوں کے سہارے اس درد سے سمجھوتا کر لیا۔